بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ آپ سب کو میری طرف سے رمضان المبارک کے بابرکت موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ دعا ہے کہ یہ خاص مہینہ آپ کے لیے اور آپ کے پیاروں کے لیے ابدی خوشی، کامیابی اور شان لائے، آمین ثم آمین۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ چین اور امریکہ دونوں سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے۔ ہمارے اس کے ساتھ بہترین تعلقات کی لمبی تاریخ ہے۔ ہم چین اور امریکہ دونوں سے اچھے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان اہم اقتصادی خطے میں واقع ہے۔ شہریوں کی خوشحالی اور سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ مقصد کے حصول کے لیے پاکستان کے اندر اور خطے میں امن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابو ظہبی کے ولی عہد کا یوکرینی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ابو ظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ دوران گفتگو یوکرین تنازع کے پرامن حل پر زور دیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یوکرینی صدر نے شیخ محمد بن زید ال نہیان کے ساتھ روسی فوجی حملے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بحران کے ساتھ ساتھ جاری امن مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ روس سے تعلقات پر امریکہ کا بھارت کو انتباہ۔ بھارت اور روس کے درمیان تعلقات کی گرم جوشی پر امریکہ نے اپنے اتحادی ملک بھارت کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ ماسکو پر انحصار نہیں کر سکتا۔ فرانسیسی خبرساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے بھارت کو ایسے موقع پر خبردار کیا ہے کہ جب روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سرکاری دورے پر بھارت میں موجود ہیں۔ اس دوران وہ مودی حکومت کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ مغربی ممالک کے دباؤ میں آ کر یوکرین جنگ کی مذمت نہ کریں۔ خیال رہے کہ روس کے یوکرین پر حملے کے خلاف اقوام متحدہ میں پیش ہونے والی قرارداد پر ووٹنگ سے بھارت نے گریز کیا تھا۔ علاوہ ازیں جنگ کے بعد سفارتی سطح پر پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کے باوجود بھارت روس سے تیل خرید رہا ہے۔ عوام کو بڑی سہولت۔ سعودی حکومت نے ایک اور قانون نافذ کر دیا۔ سعودی عرب کے شہریوں کے حقوق اور ان کو سہولیات کی فراہمی کے لیے سعودی حکومت نے تحفظ حقوق صارفین کا قانون متعارف کروا دیا۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ قانون تحفظ حقوق صارفین کا مقصد صارفین کو نامناسب مصنوعات و سروسز سے تحفظ فراہم کرنا اور مارکیٹوں کی نگرانی کے عمل کو منظم کرنا ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ تحفظ صارفین کا نیا قانون تمام متعلقہ فریقین پر نافذ ہوگا، خواہ وہ صارفین ہوں یا تاجر، سامان فروخت کرنے والے ہوں یا خدمت پیش کرنے والے سرمایہ کار۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک بھر کے نوجوانوں کو احتجاج کی کال دے دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک بھر کے نوجوانوں کو احتجاج کی کال دیتے ہوئے کہا ہے کہ احتجاج آپ کا حق ہے۔ نوجوان میرے لیے نہیں بلکہ ملک کے مستقبل کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ پلان تیار کر لیا ہے، آج اپوزیشن کو شکست دے کر دکھاؤں گا۔ سری لنکا میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ سری لنکا میں کل شام 6 بجے سے پیر کی صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سری لنکن حکومت نے جاری بیان میں کہا ہے کہ پیر کی صبح 6 بجے تک پورے ملک میں کرفیو نافذ رہے گا۔ سری لنکا میں سنگین اقتصادی بحران کے باعث حکومت کے خلاف جاری مظاہروں کو روکنے کے لیے گزشتہ رات سے ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ سری لنکا میں سنگین اقتصادی بحران کے باعث دواؤں، ایندھن اور کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت ہو چکی ہے۔ واضح ہے کہ سری لنکا میں گزشتہ 6 ماہ میں افراط زر کی شرح میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے ریڈ زون میں جلد سے جلوسوں اور ریلیوں پر پابندی عائد کر دی۔ ضلعی انتظامیہ نے ریڈ زون میں ایک سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد کر دی۔ ریڈ زون میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ دفعہ 144 کے تحت اسلام آباد میں ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ فیصلہ امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کے خدشے پر کیا گیا۔ دفعہ 144 نافذ ہو چکی ہے اور خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے گی۔ خیال ہے کہ آج قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی اور اس موقع پر ہنگامہ آرائی کا خدشہ بھی جاری کیا جا رہا ہے۔
پاکستان کے سابق کرکٹر وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان فائٹر ہیں اور ان کی جنگ ملک کے لیے ہے۔ سابق کرکٹر وسیم اکرم نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان فائٹر ہیں، وہ اپنے لیے نہیں بلکہ جس کی نمائندگی کر رہے ہیں اس کے لیے لڑنے، جیتنے اور قیادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وسیم اکرم کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان اپنے نام، اقتدار یا پوزیشن کے لیے نہیں لڑ رہے بلکہ یہ ان کی تقدیر ہے، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد دی ہے۔ جسٹن ٹروڈو نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پیغام جاری کیا۔ ویڈیو کا آغاز جسٹن ٹروڈو نے اسلام سے کیا اور کینیڈا سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کو رمضان کے مقدس مہینے کی مبارکباد دی۔ جہانگیر ترین گروپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے حمزہ شہباز کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس بات کا اعلان ترین گروپ نے حمزہ شہباز کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا۔ اس موقع پر ترین گروپ کے رہنما نعمان لنگڑیال اور دیگر موجود تھے۔ دوران پریس کانفرنس نعمان لنگڑیال نے کہا ہے کہ ترین گروپ حکومت میں رہ کر بھی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا تھا۔ حکمت عملی تبدیل وزیر اعظم عمران خان کا اپنے ارکان سمیت اسمبلی اجلاس میں شرکت کا فیصلہ۔ تحریک عدم اعتماد کے خلاف حکومت نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان بھی آج اپنے ارکان اسمبلی سمیت قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق حکومت نے تحریک عدم اعتماد کے خلاف اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کی ہے۔ پہلے خبر تھی کہ وزیر اعظم عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے شیڈیول قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپنے ارکان کو جانے سے منع کر دیا تھا، تاہم اب فیصلہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف کے ممبران آج قومی اسمبلی میں جائیں گے۔ جنوبی کوریا کی فضائیہ کے دو تربیتی طیارے آپس میں ٹکرا کر تباہ۔ جنوبی کوریا کی فضائیہ کے تربیتی طیارے فضا میں آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کے مطابق حادثے میں ہلاکتوں سے متعلق معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ ملائیشیا نے 2 سال بعد غیر ملکی سیاحوں کی آمد پر پابندی ختم کر دی۔ مسلمان ملک ملائیشیا نے 2 سال بعد غیر ملکی سیاحوں کی ملک میں آمد پر عائد پابندی ختم کر دی۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ملائیشیا نے 2 سال بعد قرنطینہ کی شرط کے بغیر سیاحت کی اجازت دے دی ہے، کیونکہ عالمی وبا کے کیسز میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ سرحدیں دوبارہ کھلنے سے نہ صرف فیملیز اور دوست دوبارہ آپس میں آزادی سے مل سکیں گے، بلکہ ملک میں درکار غیر ملکی مزدوروں کی کمی کو بھی پورا کیا جا سکے گا۔ تاہم ملائیشیا آنے والے تمام مسافروں کو اپنی روانگی سے 48 گھنٹے کے دوران کرائے گئے PCR ٹیسٹ کی منفی رپورٹ دکھانا ہوگی۔ حکومت شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے کوشاں۔ وفاقی حکومت نے FIA کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ضمانتیں منسوخ کرانے کا ٹاسک دے دیا۔ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے حکومت نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے متحدہ اپوزیشن کے امیدوار حمزہ شہباز کی گرفتاری کی کوششیں شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے FIA کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ضمانتیں منسوخ کرانے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ FIA ہی متعلقہ عدالتوں میں درخواست دائر کرے گی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے بطور وزیر قانون احکامات جاری کر دیے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز FIA کے 2 مختلف کیسز میں نامزد ہیں۔ انٹرنیشنل ڈونرز نے افغانستان کے لیے $2.44 بلین کی امداد فراہم کرنے کے وعدے کیے ہیں۔ اقوام متحدہ نے بتایا ہے کہ اس کا ہدف $4.4 بلین تھا، جو حاصل نہ کیا جا سکا۔ عالمی ادارے کے سربراہ انتونیو گوتریس نے ایک مرتبہ پھر افغانستان کی خطرناک صورتحال سے دنیا کو خبردار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے اور کئی افغان شہری گزارا کرنے کے لیے اپنے بچوں اور اپنے جسمانی اعضاء تک بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ایکسپو 2020 بہترین پویلین کا ایوارڈ پاکستان کے نام رہا۔ پاکستان کے مشیر برائے تجارت و سرمایہ کاری عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ دبئی ایکسپو 2020 کے لیے سب سے بہترین پویلین بنانے پر پاکستان کو سلور ایوارڈ دیا گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق عبدالرزاق داؤد نے بتایا ہے کہ 192 پویلینز میں پاکستان کا انتخاب بین الاقوامی جیوری نے کیا۔ خیال ہے کہ دبئی ایکسپو کا آغاز پچھلے سال اکتوبر میں ہوا۔ اس دوران 10 لاکھ سے زائد سیاحوں نے پاکستان کے پویلین کا دورہ کیا۔
جی تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔